اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تجھے کبھی کسی بندے کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا بھی یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھے دو ذی روح کی جان نکالنے میں بڑی دقت ہوئی تھی۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو ہرگز میں ان کی جان نہ نکالتا۔ مجھے بڑا ہی دکھ اور صدمہ ہوا۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک ماں اور ایک بیٹا تھا۔ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا۔ ایک عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، جہاز ڈوبنے کے خوف اور دہشت سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا دونوں اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو، تو حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبول ہوئی۔ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا ہوا تھا اور وہ تختہ کئی دنوں کے بعد کنارے پر آ لگا۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں اب مر چکی ہے اور بچے کا کیا حشر ہوگا۔ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپیڑ کھا رہا ہے جو کسی وقت بھی کسی لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ ہی خوراک کا انتظام ہے اور نہ ہی کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی اس تختے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے تو دیکھ کر یہ حیران ہو گئے کہ ماں تو مر چکی ہے اور بچہ بے یار و مددگار تختے پر صحیح و سلامت زندہ ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ وہ اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر اس پر دل آ گیا اور سردار نے اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا۔ ایک دن گاؤں کے بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا کہ اچانک شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے ڈر کے مارے بھاگے، لیکن شداد قریب ہی ایک ٹیلے کے اڈے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور اس کے شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کی خبرگیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا کہ میں نے سرما پایا ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگا لوں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ خیر، اگر اب تو نے اٹھا ہی لیا ہے تو بغیر آزمائے آنکھوں میں ہرگز نہ لگانا، کہیں فائدے کے نقصان نہ ہو جائے۔ پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شہزاد ایک ٹیلے کی اوٹ پر کھڑا ہوا نظر آیا۔ پیادے نے شہزاد کو بڑے پیار سے بلایا، بیٹا آؤ، ہم تمہاری آنکھوں میں سرما لگائیں گے، تمہاری آنکھیں اچھی لگیں گی۔ شہزاد نے پیادے سے سلائی اور سرما دانی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگا دیا۔ سرما لگاتے ہی شہزاد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جس طرح پانی میں صاف شفاف چیز نظر آتی ہے۔ شہزاد حد سے زیادہ چالاک اور عقل مند تو تھا ہی، لیکن اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی ہیں، تم نے میری آنکھوں میں یہ کیسا زہر لگوایا؟ ہائے میں اندھا ہو گیا، ہائے میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جب یہ سنا تو سرما وہیں چھوڑ کر گرتے پڑتے اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہزاد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر گھر آ گیا اور اپنے باپ کو سارا واقعہ بتایا۔ محتر اپنے بیٹے کی ہوشیاری پر بہت خوش ہوا اور بولا کہ رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے چلیں گے اور جہاں بھی تجھ کو خزانہ نظر آئے گا ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھے اور حجروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔
اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہرات اکٹھے کر لیے۔ زمین کے بہت سارے خزانے اس کی نظر میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر لیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک جا پہنچی، اس نے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا اور وہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور یہ اکیلا لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جب برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک کمال درجے کا ایسا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہو۔ اس میں ایک عالیشان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب یہ شہر ہر لحاظ سے مکمل تیار ہو گیا تو شہزاد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کر لیں۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا۔ اس نے وہی اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ وہ ایک نظر اپنے بے مثال باغ کو دیکھ سکے۔ ملک الموت نے کہا، اے مولا کریم، مجھے اس شخص کی روح قبض کرتے ہوئے نہایت ہی صدمہ پہنچا۔ اس نے ہر چیز تیار کر کے اس سے دیکھ بھی نہ سکا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تخت پر مر گئی تھی، جس پر آپ کو ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی، سرکشی اختیار کی اور ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر کے تمام لوگ اور اس کے شہر کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ پاک نے شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔ کبھی کبھی رات کے وقت ادن گردن ہوا کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلے تو حق تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے حق تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔